نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے جنات کی تخلیق کے متعلق بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جنات کی تخلیق، مواد اور حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو تخلیق فرمایا ہے اور آگ کی لپیٹ یعنی بھڑکتے ہوئے صاف بغیر دھوئیں کے اور سیاہی والے شعلے کے اوپر والے خارجی حصے سے تخلیق فرمایا ہے، اور اللہ نے جنوں کو آگ کے لپکتے ہوئے شعلے سے تخلیق فرمایا ہے۔ سورہ رحمٰن آیت 15۔ اور جنات کو ہم نے انسانوں سے پہلے ہی بغیر دھواں والی آگ سے تخلیق فرمایا، سورہ حجرات آیت 27۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو روشنی سے تخلیق کیا اور جنات کو آگ کے لپکتے ہوئے شعلے سے تخلیق کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے بنایا گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں کو خبر دی جا چکی ہے۔ صحیح مسلم حدیث 7687۔ یاد رہے کہ جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے فرمائی ہے، لیکن تخلیق کے بعد وہ آگ کی طرح نہیں ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق گیلی گندھی ہوئی مٹی سے فرمائی ہے، لیکن تخلیق کے بعد نہ تو آدم علیہ السلام اور نہ ہی ان کی اولاد اور نہ نسل کے اجسام مٹی کے ہیں۔ لہٰذا جنات کی تخلیق کے مواد کے سبب ان کے اجسام کے بارے میں کسی دھوکے یا غلط فہمی کا شکار نہ ہوا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی اسی لیے تخلیق فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کریں، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے تخلیق کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ سورۃ الذاریات آیت 56۔ جنات بھی انسانوں کی طرح ہی اللہ کے دین کی پیروی کرنے کے مکلف ہیں۔ جنات کی طرف بھی اللہ کے رسولوں کے ذریعہ اللہ کے دین حق کی دعوت اور اللہ کے احکام و پیغام ارسال کیے گئے ہیں، پس وہ بھی انسانوں کی طرح ہی اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کے لیے مکلف ہیں، اور اپنے اعمال کے مطابق ہی جزا و سزا پائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہوں، کیا تم لوگوں کے پاس تم لوگوں میں سے ہی رسول نہیں آئے تھے جو تم لوگوں کو میری آیات سناتے تھے اور تم لوگوں کو تمہارے آج کے اس دن قیامت کی ملاقات کے بارے میں ڈراتے تھے؟ وہ سب جنات و انسان کہیں گے، جی بالکل ایسا ہی ہے، ہم اپنی جانوں کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، اور انہی دنیا کی زندگی کے دھوکہ دیے رکھا، اور اب قیامت میں انہوں نے اپنی جانوں کے بارے میں خود گواہی دی کہ وہ کافر تھے۔ سورہ الانعام آیت 130۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر ایک جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، اور لیکن میری یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں ضرور جنوں اور انسانوں دونوں ہی سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ السجدہ آیت 13۔ قرآن کی آیت ہے، سوائے اس کے جس پر آپ کے رحم نے رحم کیا، باقی سبھی مختلف راہوں میں چلنے والے ہیں، اور اسی لیے اللہ نے انہیں تخلیق فرمایا ہے، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں ضرور جنوں اور انسانوں دونوں ہی سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ ہود آیت 119۔ اللہ نے شیطان سے کہا، تم اس جنت میں سے ذلیل و خوار ٹھکرایا ہوا ہو، نکل جاؤ
ان میں سے جو کوئی بھی تمہاری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب ہی سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ الاعراف آیت 18۔ اللہ نے شیطان سے کہا، میں ضرور جہنم کو تم سے اور ان میں سے جو کوئی بھی تمہاری پیروی کرے گا سب سے ہی بھروں گا۔ سورہ صاد آیت 85۔ جنوں میں بھی انسانوں کی طرح قسم قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور فرمان بھی ہیں، اور نافرمان و فاسق بھی۔ ان فاسقوں میں سے پہلا اور ان سب کا سردار اعلیٰ حضرت ولی پیر و مرشد قبلہ و کعبہ لیڈر کمانڈر ڈائریکٹر ابلیس المعروف شیطان ہے، اور ابلیس کے پیروکار شیطان بھی ہیں۔ جنات بھی بہت بڑے بڑے طاقتور، مضبوط اور عظیم جسموں والے عفریت جن بھی ہیں۔ ان سب اقسام کی خبریں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمائی ہے۔ ابلیس جو شیطان کے نام سے معروف ہے بھی ایک جن ہی ہے۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو کہ جنات میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا پھر بھی تم لوگ ابلیس اور اس کی اولاد کو میرے علاوہ اپنے ولی اختیار کرتے ہو، جبکہ وہ سبھی تم لوگوں کے دشمن ہیں؟ ظلم کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ سورہ الکہف آیت 50۔ اور دیگر جنات کی طرح اسے بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے ہی تخلیق فرمایا ہے، جس کا اعتراف خود اس نے اپنے اللہ کے سامنے کیا ہے، اور اس اعتراف کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے تخلیق فرمایا اور آدم کو گوندھی ہوئی مٹی سے۔ سورۃ الاعراف آیت 12، سورۃ الصاد آیت 76۔ جنات میں ایمان والے بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور تابع فرمان ہیں، اور اسلام کے علاوہ دوسرے مختلف ادیان اور مذاہب کو ماننے والے کافر بھی ہیں، جو بلا شک و شبہ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کے نافرمان ہیں، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے۔ اور بے شک ہم لوگوں میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے علاوہ یعنی بد اور برے بھی۔ ہم بہت سے مختلف دینی اور مذہبی راستوں پر چلنے والے تھے۔ سورہ الجن آیت 11۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ نافرمان ہیں۔ تو جنہوں نے اسلام، اللہ کی تابع فرمانی والا راستہ اختیار کر لیا، انہوں نے اپنے لیے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو نافرمان ہیں تو وہ یقیناً جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ سورۃ الجن آیت 14 اور 15۔ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خبر بھی کروائی کہ ان شیاطین جنات میں بعض تو بہت ہی زیادہ شرکس اور شریر بھی ہیں۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور انتہائی شریر اور سرکش جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور آگ یعنی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے، یعنی رمضان میں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے، اور آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کسی فرشتے کے ذریعہ آواز دی جاتی ہے، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے شر کے چاہنے والے باز آ۔ اور اللہ ہر رات میں لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ جنوں میں سے نیک ایمان والے بھی نیک ایمان والے انسانوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کی لذتوں سے لفظ اندوز ہوں گے۔
شیاطین یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں علیہ السلام اور اللہ کے دین کے دشمن اور گناہوں کی طرف لے جانے والے جنات بھی ہیں اور انسانوں میں بھی. اور اس طرح ہم نے ہر ایک نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنایا. یہ شیاطین ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں، باتوں کو دھوکہ دہی کے لیے خوب سجاتے سنوارتے ہیں. سورۃ الانعام آیت 112. جنات میں بڑے بڑے طاقتور، مضبوط، عظیم جسم والے عفریت بھی ہیں. سلیمان نے کہا، اے دربار والو، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان لوگوں کو میرے پاس مسلمان ہو آنے سے پہلے ہی ان کی ملکہ کا عرش میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، میں آپ کی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے ہی وہ عرش لے آؤں گا. میں یہ کام کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں. سورۃ النمل آیت 38-39. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنوں کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی اقسام کی خبر فرمائی. جنوں کی 3 اقسام ہیں. ایک قسم وہ ہے جس کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور ایک قسم سانپوں اور کتوں کی صورت میں ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو کبھی کہیں قیام کرتے ہیں اور کبھی سفر یعنی گھومتے پھرتے رہتے ہیں. الصفات البہقی حدیث 795، المستدرک الحاکم حدیث 3702. کتاب اللہ کی مذکورہ بالا آیات کریمہ میں بیان کی گئی ہے جنوں کی اقسام. اس حدیث شریف میں بیان کردہ جسمانی ساخت کی اس اقسام میں سے پہلے قسم کے جنات کے بارے میں ہے. دوسری جسمانی ساخت رکھنے والے جنوں کے بارے میں ہمیں بہت سی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں کافی خبریں میسر ہیں. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارجعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد